الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بدھ کا دن ہے۔ بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالی حضرت کے درجات بہت بلند فرمائے، ان کے مکاتیب شریفہ کا درس ہوتا ہے۔ آج مکتوب نمبر 210 سے شروع کرتے ہیں۔ ملا شکیبی اصفہانی کی طرف صادر فرمایا نفحات کی عبارت کے حل کرنے اور بعض ضروری نصیحتوں کے ذکر میں جن کو انہوں نے دریافت کیا تھا۔ آپ کا شفقت و مہربانی سے بھرا ہوا گرامی نامہ جو آپ نے اس حقیر بے سامان کو بھیجا تھا، اس کے مطالعے سے مشرف ہو کر بہت مسرور اور خوش ہوا۔ آپ سلامت رہیں اور سلامتی چاہیں، اور جب تک دنیا میں ہیں فقراء کی محبت میں رہیں، اور جب دنیا سے رخصت ہو تو ان فقراء کی محبت کا سرمایہ ساتھ ہو، اور جب قبر سے اٹھے تو ان کی محبت میں اٹھے بحرمت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے من افتخر بالفقراء وآثرہ علی الغنی، فقر پر فخر کیا اور اس کو دولت مندی پر ترجیح دی۔ آپ نے عزوی مہربانی فرما کر لکھا تھا کہ نفحات میں جو حقائق مذکور ہے اس کی حقیقت کیا ہے، جو شیخ ابن سکینہ قدس سرو کے مرید کی نسبت مذکور ہے کہ ایک روز دریائے دجلہ میں جو عراق میں واقع ہے، غسل کے لیے غوطہ لگا اور دریائے نیل سے سر نکال کر مصر میں پہنچ گئے اور وہاں شادی کی، پھر بیٹے بھی پیدا ہوئے اور 7 سال تک مصر میں قیام پذیر رہے۔ اتفاقاً ایک روز غسل کی غرض سے دریائے نیل میں غوطہ لگایا اور دریائے دجلہ سے سر نکال کر باہر آئے تو دیکھا کہ آپ کے وہی کپڑے جو 7 سال قبل دریائے دجلہ کے کنارے چھوڑے تھے بدستور اپنی جگہ موجود ہیں۔ چنانچہ آپ کپڑے پہن کر گھر آ گئے۔ ان کی اہلیہ نے کہا کہ مہمانوں کے لیے جو کھانا آپ نے پکوایا تھا وہ تیار ہے الی آخرہ۔ میرے مختوم مکرم، اس حکایت میں اس وجہ سے تو کوئی اشکال نہیں ہے کہ سالوں کا کام گھڑی بھر میں کیسے ہو گیا۔ اس قسم کے معاملات تو بہت واقع ہو گئے ہیں۔ مثلا حضرت رسالت خاتمیت علیہ وآلہ صلاۃ والسلام و تحیہ کو شب معراج میں اس کی منزل طے کرنے اور وصول اللہ کے منزل قطع کرنے کے بعد جو ہزاروں سال میں میسر ہو سکے، جب اپنے حرم سرا میں واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ ابھی تک بستر میں گرمائی باقی تھی، اور جو پانی اپنے وضو کے لیے کوزہ میں علادہ کیا تھا اس میں بھی وہی حرکت باقی ہے۔ اس کی وجہ وہی ہے جو اس حکایت کے نقل کے بعد نفحات میں مذکور ہے کہ بعد زمانے کے بس کی قسم سے ہے، بلکہ اس حکایت میں اشکال اس طرح پر ہے کہ بغداد میں تو ایک آن ہو، مصر میں وہی آن 7 سال کے درازی اختیار کر لیں۔ مثلا بغداد زمانے میں 360 سالہ کی تاریخ ہجری میں ہو اور اہل مصر اس وقت 367 ہجری میں ہو، اس لیے تجویز عقل و نقل میں نہیں آتی۔ یہ معاملہ ہے کہ 2 شخصوں کی نسبت تو جائز ہو سکتا ہے، لیکن مختلف شعروں اور مختلف مقامات پہ ناممکن ہے۔ جو کچھ حقیر درماندہ کی خاطر میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آیت عالم بیداری سے متعلق نہیں ہے، بلکہ خواب و واقعات کی قسم سے کہ سننے والے کو خواب کی بجائے دیکھنے کا شبہ ہو گیا اور نیند پر بیداری کا وہم ہو گیا، بلکہ یہ بات اشتباہ کے مواقع میں سے ہے۔ مرید نے خواب میں دیکھا اور خوابی میں اپنے پیر سے ذکر کیا اور فرزند کو لایا وغیرہ، اور وہ حکایت بھی جو حکایت کے بعد شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرو سے نقل کرتے ہیں، اس قسم بھی ہے۔ واللہ سبحانہ عالم بحقائق الامور کلہا، اللہ سبحانہ ہی تمام حق امور کے حقائق کو جانتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے تو جیسے کہ حضرت نے فرمایا اس قسم کے کئی واقعات ہوئے ہیں۔ مثلا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تصانیف اور ان کی جو تحریرات ہیں اگر ان کو جمع کیا جائے اور ان کو ان کی عمر کے دنوں پہ تقسیم کیا جائے تو وہ ہے کہ اتنا زیادہ بنتا ہے کہ اتنا اس عمر میں ہو نہیں سکتا تھا، لکھ بھی نہیں سکتے تھے اتنا، یعنی تو اب ظاہر ہے وہ کیسے ہوا۔ تو اس میں بھی وہی والی بات ہے کہ بست ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، بلکہ امام شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، مطلب ان کی وہ ہے کرامت تھی کہ حضرت عصر کے وقت، یعنی عصر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے
اور مغرب کی اذان سے پہلے ختم کر دے۔ اب ظاہر ہے ہمارے علاقے میں ہندوستان کے جو علاقہ ہے جہاں پر دہلی وغیرہ، تو وہاں عصر کی زیادہ سے زیادہ وقت کتنا ہوگا؟ 2 گھنٹے ہوگا۔ تو 2 گھنٹے میں کوئی قرآن پاک کی تلاوت پورا نہیں کر سکتا۔ لیکن حضرت کے بات کر لوگوں نے تجربے کیے، تجربے اس طرح کے باقاعدہ حفاظ قرآن کو بٹھایا گیا اور انہوں نے قرآن پاک کی اثر کے بعد تلاوت شروع کی اور پڑھتے رہے جب سورہ ناس تک پہنچ جائے تو پتہ چلتا کہ سورج اس وقت غروب ہو رہا ہے۔ تو یہ کیسے تھا؟ یہ تو بس اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، مطلب وہی والی بس والی بات۔ لیکن حضرت نے جو اس میں عجیب نقطہ نکالا ہے وہ بہت زبردست نقطہ ہے، چونکہ اس میں یہ والی بات ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جگہ تو ایک کیلنڈر چل رہا ہو، دوسری جگہ دوسرے کیلنڈر چل رہا ہو۔ ہاں جی، کیونکہ وہاں پر جو ہے نا وہ ظاہر مطلب جو تاریخ یہاں پر ہے تو ڈیٹ لائن تو ہے، لیکن اس میں ایک دن کا ہی فرق پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ جو ہے نا مشرق کی طرف جائیں ڈیٹ لائن سے کراس کر کے یا مغرب کی طرف آ جائیں، اس میں ایک دن کا فرق پڑ جاتا ہے، لیکن وہ ایک دن ہی ہوتا ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ڈیٹ کا جو چکر ہے وہ تجزیہ فرمایا کہ یہ چونکہ ممکن نہیں ہے، تو غالباً اور زیادہ ترجیح مطلب اس میں آتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ کبھی خواب دیکھ لیتے ہیں تو ان کو کوئی واقعہ جب نظر آتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے جیسے انہوں نے کوئی واقعہ کہیں دیکھا ہے، اس پہ جاگتے کا گمان مطلب ہو جاتا ہے۔ ایسا ممکن ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ ایسا وہ ہوگا کہ یہ جو مطلب انہوں نے خواب دیکھا ہوگا اور خوابی میں سارا کام ہو چکا ہوگا اور انہوں نے اس کو بیداری پر معمول کر دیا، تو ایسا ممکن ہے۔ آپ نے لکھا تھا کہ اس عبارت تشریف فرمایا کہ جسم کی پرورش کرنے والے روح ہے اور قالب کا مربی قلب ہے۔ میرے مخدوم ان دونوں عبارتوں کا مطلب ایک ہی ہے، وہ انسان کے عالم خلق کو اس کے عالم امر سے تربیت کرانا ہے۔ عالم خلق جو ہے وہ اصل میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ تعلق اس کا جسم کے ساتھ ہے اور اس میں اسباب کا دخل ہوتا ہے، اور عالم امر جو ہے نا یہ اصل میں روحانیت ہے، روح کے ذریعے سے، تو وہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ وہ باقاعدہ یعنی جسم کی تربیت کرتے ہیں، مطلب جو روح ہے اس کے اندر تصرف کر سکتے ہیں، مربی ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بالکل وہی بات ہے، لیکن فرمایا کہ چونکہ لفظ جسد لفظ روح کے ساتھ محاورات میں اکثر استعمال ہوتا ہے، اور قالب و قلب کے درمیان لفظی مناسبت بھی ہے، قالب و قلب، اس لیے ہر کسی نے اپنے مناسب لفظ کے ساتھ ملا کر عبارت میں اختلاف پیدا کر دیا ہے۔ یہ چیز ایک ہی ہے، قالب جسم کے لیے، قلب روح کے لیے، اور جسد اور روح مطلب وہ تو دونوں مطلب ہم مانے ہیں، صرف یہ بات ہے کہ الفاظ کی مناسبت علیحدہ ہے۔ آپ نے نصائح سے متعلق لکھا تھا، میرے کرم فرما مخدومہ شرم آتی ہے کہ باوجود اسلام خرابی گرفتاری بے سر و سامانی اور بحاظ علی کے اس کے بارے میں کچھ تحریر کروں اور واضح طور پر یا اشارے سے کچھ لکھوں، لیکن اس بات سے ڈرتا ہوں کہ جن باتوں کا حکم دیا یعنی قول معروف میں کوتاہی کروں تو اس سے بخل اور کنجوسی ظاہر ہوتی ہے۔ اس بنا پر چند کلمات لکھنے کی ضرورت کرتا ہوں۔ میرے مخدوم، دنیا کی بقا کی مدت بہت قلیل ہے اور اس قلیل میں بھی بہت کچھ تلف ہو چکی ہے، بہت توڑی رہ گئی ہے۔ آخرت کی بقا کی مدت خلود دوام یعنی ہمیشہ کی ہے، اور معاملہ خلود کو چند روزہ زندگی کے ساتھ وابستہ کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد یا تو دائمی نعمت ہے یا ہمیشہ کا عذاب۔ مخبر صادق علیہ السلام نے جو خبر دی وہ سچ ہے، اس میں کسی قسم کی بھی احتمال کی گنجائش نہیں، لہذا عقل دور اندیش سے کام لینا چاہیے۔ میرے مخدوم، عمر کا بہترین حصہ ہوا و اس میں گزر گیا، اللہ جل شانہ کے دشمن نفس و شیطان کی مرضی کے مطابق بسر ہو گیا، اور عمر کا نکمہ حصہ رہ گیا ہے۔ اگر آج ہم اس کو بھی حق سبحانہ کی مرضیات کے مطابق صرف نہ کرو، بہترین عمر کی غفلتوں کا تدارک باقاعدہ باقی ماندہ نکلنی عمر میں عبادات سے نہ کرے، اور تھوڑی سی محنت اور تکلیف کی دائمی رات کا ذریعہ نہ بنائے، اور تھوڑی سی نیکیوں سے بہت سارے گناہوں کا کفارہ نہ کرے، تو کل قیامت میں سبحانہ تعالیٰ کے حضور کس منہ سے پیش ہوں گے، اور کون سے ہیلوں اور بہانوں کو اس کے سامنے پیش کریں گے۔ آخر خواب خرگوش میں کب تک پڑے رہیں گے، اور غفلت کی روئی کب تک کانوں میں ٹوسی رہے گی۔ آخر ایک دن آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا جائے گا اور غفلت کی روئی کو کانوں سے دور کر دیا جائے گا، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور حسرت و ندامت کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔
موت کے آنے سے پہلے ہی تیاری کر لینی چاہیے، اور وہ شوکا یعنی ایک شوق کہتے ہوئے مرنا چاہیے۔ سب سے پہلے عقائد کا درست کرنا ضروری ہے، اور جو کچھ تواتر اور ضرورت کے طور پر دین سے متعلق معلوم ہوا ہے اس کی تصدیق کے بغیر چارہ نہیں۔ دوسرے، ان باتوں کا علم ضروری ہے جن کا تعلق فقہ سے، اور تیسرے طریقہ صوفیہ کا سلوک بھی ضروری ہے، لیکن اس غرض کے لیے نہیں کہ غیبی صورت اور شکل مشاہدہ کریں، کشف ہو، یہ تمام چیزیں، اور طرح طرح کے انوار اور رنگوں کا معائنہ کرے، کیونکہ یہ سب لہو لعب میں داخل ہے۔ حصی صورت و انوار کیا کم ہے کہ وہ ان کو چھوڑ کر ریاضت اور مجازوں کے ذریعے سے غیبی صورت و انوار کیا عوض کرے؟ حالانکہ یہ حصی صورت و انوار اور غیبی صورت و انوار دونوں حق سبحانہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں، اور حق تعالیٰ کے سامنے ہونے پر روشن دلیل ہے۔ میں نے ایک دفعہ تسلیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت میں نے مفتی محمود صاحب کو خواب میں دیکھا ہے، تو حضرت نے مسکرا کے کہا میں نے اس کو جاگتے میں دیکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھی تو کیا ہے، میں جاگتے میں دیکھا۔ تو بات ایسی ہے کہ اب دیکھو اللہ پاک کی کتنی نشانیاں موجود ہے، سورج موجود ہے، چاند موجود ہے، ہاں بادل موجود ہے، ہوائیں موجود ہے، کیا کیا چیزیں موجود ہے۔ تو عبرت کے لیے چیزیں کافی ہیں نا، جو عبرت لینا چاہتا ہے اس کے لیے تھوڑی بھی کافی ہوتی ہے، اور جو نہیں لینا چاہتا اس کے سامنے کچھ بھی کہو مطلب ظاہر کو غافل ہی ہوتا ہے۔ تو لہذا جو کام کرنے کا ہے وہ اس کو کرنا چاہیے۔ وہ حضرت کو بھی کوئی خواب زیادہ سنا تھے مولانا شریف التھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، فرماتے نہ شبم نہ شب پرستم کی حدیث خواب گوئم من ہمز آفتاب ہوں مز آفتاب گوئم، نہ تو میں رات ہوں نہ رات کا پرستار ہوں، ہاں کہ میں خوابوں کی باتیں کروں، میں تو آفتاب کے ساتھ ہوں، اسی کے ساتھ چلتا ہوں، یعنی دن کی باتیں کرتا ہوں۔ تو جو اصل ہے، جو مطلب ضروری ہے، ان کو کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھی تھے، وہ کسی اور سلسلے سے آئے تھے، تو بڑے مراقبات اور یہ کچھ سارے کچھ مطلب ان کے چل رہے تھے، تو میں نے اسے کہا کہ معمولات کا چارٹ مجھے بھیج دے۔ معمولات کا چارٹ بھیج دیا تو اس پہ فجر کا کھانا کھا نہیں تھا، یعنی فجر کی نماز ان کی جماعت سے مطلب کیا وہ فجر کی نماز پڑھتی نہیں تھی۔ کہ یہ کیا ہے؟ کہتے تو میرے ساتھ ہے۔ تو میں نے کہا تو پھر تو سب سے پہلے اس کو ٹھیک کریں۔ میں نے کہا یہاں تو اس کے بغیر کام نہیں چلتا، یہاں تو اگر ہواؤں میں بھی اڑیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، جب تک آپ اپنے فرائض کو پورا نہ کریں، واجبات کو پورا نہ کریں۔ فرائض واجبات کی بات پہلی ہے، پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں۔ تو بعد میں مجھے اس نے ای میل کیا کہ میرے آنکھیں کھل گئی، کہتے میں تو اپنے آپ کو بڑا ہواؤں میں کرتا ہوں، میں محسوس کر رہا تھا کہ میں یہ مراقبہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں۔ یہاں کر پتہ چلا کہ ابھی تو کام شروع ہی نہیں ہوا۔ ترتیب ہے نا، یہاں ترتیب کیا بنا ہے؟ عقائد کو درست کرنا۔ پہلے کیا ہے؟ عقائد کو درست کرنا، پھر اس کے بعد اعمال کو درست کرنا، پھر اس کے بعد کیفیات کو درست کرنا۔ اب کوئی کیفیات میں پڑا رہے اور عقیدہ اس کا درست نہ ہو، کیا ہوگا؟ سارا گڑبڑ ہے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس۔ اچھا، اور کوئی عقیدے کو تو درست کر لے لیکن اعمال نہیں کرے، یا کرے تو غلط کرے، پھر بھی خسارہ ہی خسارہ ہے، کیونکہ اس سے کیفیات کا تو نہیں پوچھا جائے گا۔ دیکھو میں دیوار پہلے بناؤں گا، طاقت کی بات بعد میں کروں گا۔ اب دیوار ہی نہیں تو طاقت کدھر سے؟ دیوار کے اندر طاقت کدھر سے آئے گی جب دیوار ہی نہیں ہوگی؟ مجھے بتاؤ کہ مکمل لاش، آنکھ، کان، زبان، جسم سارا، وہ چاہیے بغیر روح کے، یا ایک بیمار شخص ہو، چل پھر بھی نہیں سکے کہ زندہ ہو؟ کون سا اچھا ہے؟ جو زندہ ہے، چاہے بیمار ہے، جو کمزور بھی ہے، پھر بھی تو جو شخص کیفیات مطلب ان کا حاصل نہ ہو اور اعمال، تو اگر وہ مثال کے طور پر تو ظاہر اس کے اعمال میں جان نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ وہ اعمال ہے ہی نہیں، تو ایسا ہے جیسے کہ مطلب ظاہر ہے کہ وہ
اس کا جسم نہیں ہے تو روح پر تو کوئی عمل ہی نہیں ہے. جب تک روح جسم کے ساتھ نہیں لگا ہوا اس کا تو کوئی عمل ریکارڈ نہیں ہوتا. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ ترتیب کو یاد رکھنا چاہیے. ترتیب کیا ہے؟ پہلے عقائد، سب سے پہلے نمبر کیا ہے؟ عقائد کا ہے. اس کے بعد اعمال ہے، اس کے بعد پھر کیفیات ہے. یہی ترتیب پوچھنے میں بھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تھا مل ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں فرما دیا. مل اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے بارے میں بتا دیا. مل احسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت کے بارے میں بتا دیا. 3 چیزیں نا. تو جس ترتیب سے سوال ہوئے تھے اسی ترتیب سے ہمیں بھی چلنا ہے، ورنہ خسارہ ہی خسارہ ہے. سورج اور چاند کا نور جو عالم مشاہدے سے اور طرح طرح کے انوار سے مزین ہے، جو عالم مثال میں نظر آتے ہیں، اس سے کئی درجے افضل ہے. لیکن چونکہ یہ سورج اور چاند کا نور کا دیکھنا دائمی ہے اور خاص و عام سب اس کے دیکھنے میں شریک ہے، اس لیے اس کو نظر اعتبار سے گرا کر ہمارے غیبی کی خواہش میں لگ جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کہتے ہیں یہ تو سب لوگ دیکھتے تو میرا کیا ہوا اگر میں بھی دیکھوں؟ میں تو وہ چیز دیکھوں جو کوئی اور نہ دیکھ سکے. ہاں عموماً یہ ذہن میں آتا ہے نا. آبے کے روز پیش درد تیرا نمایت، تمہارے در پہ جو پانی بہے سیا نہیں. بلکہ طریقے صوفیہ کے سلوک سے مقصود یہ ہے کہ شرعی اعتقادی امور میں زیادہ یقین حاصل ہو جائے. شرعی اعتقادی امور میں زیادہ یقین حاصل ہو جائے. جن چیزوں پر ہمیں ایمان ہے اس میں یقین کا درجہ حاصل کر لیں. جن چیزوں پر ہمارا ایمان ہے اس میں یقین کا درجہ حاصل کر لیں. یؤمنون بالغیب تو ہے، وبالآخرۃ هم یوقنون حاصل ہو جائے تو اولئک هم المفلحون تک پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تاکہ استدلال کی تنگی سے نکل کر کشف کے کھلے میدان میں آ جائے. استدلال دلیل کے ساتھ ہے اور کشف کوئی بات کھل جائے خود. جیسے مثال کے طور پر آدمی کو معلوم ہو جائے اس کی حقیقت کیا ہے. ایک چیز کو آپ دلیل سے کر لیتے ہیں تو دلیل کے مقابلے میں بھی دلیل آ جاتی ہے اور انسان بعض دفعہ کچھ بحث میں بھی جا سکتا ہے. ہاں، لیکن جس وقت ایک چیز پتہ چل جائے خود ہی پھر کیا ہے. ایک دفعہ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں چونکہ حدیث شریف کے درس دیا کرتے تھے، شیخ الحدیث تھے، تو ایک شامی عالم آئے ملنے کے لیے، درس میں بیٹھے تو درس کے بعد سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حیات ہے یا نہیں؟ مجھے وہی حیات ممات والا جو شکر. حضرت نے دلیل نہیں دی، فرمایا ضرور دیکھ اس کی طرف دیکھو. دیکھا تو سارا کچھ نظر آ گیا، بس دلیل کی بات ہی ختم ہو گئی. دلیل کی بات ہی ختم ہو گئی، مطلب سارا کچھ نظر آ گیا. مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ سلام پیش کر رہے ہیں، جواب آ گیا وعلیکم السلام یا ولدی. شوق میں کہا الصلاۃ والسلام علیک یا جدی، چونکہ سعید تھے تو وہاں سے جواب آیا وعلیکم السلام یا ولدی. اور وہ سب جتنے وہاں موجود تھے سب نے سن لیا، جس میں ان کے مخالفین بھی تھے. تو ان مخالفین نے مخالفت ختم کر دی. کہتے اور بات بولے لیکن یہاں تو معاملہ بالکل صاف ہو گیا. چونکہ ان کو جواب آ گیا ہم نے سن لیا تو اس کا مطلب ہے کہ بس ان کی بات تو صاف ہو گئی. تو یہ جو ہے مطلب ظاہر ہے یہ ایسی چیز ہے. ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک دن سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے. میں حضرت کے ساتھ بیٹھا ہوا تو اس وقت ایک بہت بڑے پروفیسر تھے، پروفیسر مغنی سعید تھے اور فلسفہ کے پروفیسر تھے پشاور یونیورسٹی میں. فلسفی لوگ تو ان چیزوں کو اتنا زیادہ کرتے بھی نہیں، لیکن حضرت کے پاس وہ آتے تھے. تو حضرت کی تشکیل چونکہ ایسے حضرات کی طرف ہی ہوئی تھی لہٰذا ان کے اوپر کافی پھر محنت کرتے تھے. تو حضرت ان سے فرمانے لگے مغنی صاحب آپ لوگ نہ مانیں تو آپ لوگ گناہ گار ہو جائیں گے، میں نہ مانوں تو کافر ہو جاؤں گا. پھر فرمایا جہاں پر آپ تشریف فرمائیں یہیں پر آپ سے تشریف فرماتے اور مجھ سے فرمایا کہ آتے نہیں ہو.
میں نے کہا حضرت آپ بلائیں گے تو کیوں نہیں آئیں گے؟ میں آ جاؤں. حضرت نے پھر مطلب جو ہے نا وہ کر لیا، جو ارادہ کر لیا. تو حضرت جب بھی ارادہ کر لیا تو کوئی 13-14 لوگ تیار بیٹھے ہوتے تھے حضرت کے لیے. فوراً ساتھ کاغذات لاتے، پاسپورٹ لاتے اور جو ہے نا مطلب ساتھ شامل ہو کر چلے جاتے. تو یہ بھی مطلب ظاہر ہوا تھا. تو اب ظاہر یہ والی بات ہے، ایک دفعہ اس طرح آپ سے سب نے حضرت کو بلایا اور وہ بالکل آخری دن تھے، آخری بالکل، یعنی آخری فلائٹیں بھی ختم ہو گئی. تو اب جہاں جائیں تو کہتے ہیں جی کیا کریں جی، سب بکنگ ہو چکی ہے، اب کدھر سے آپ کو جگہ دیں. تو امتیازی صاحب ان دنوں تھے، سیکریٹری مذہبی امور تھے، امتیازی صاحب ان کا نام تھا. میں تو جانتا نہیں لیکن وہ نام اس وقت سنا تھا. تو ان کے پاس چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ ظاہر فقیر سے آدمی ہے تو یہ کیا کرے گا. انہوں نے کہا اچھا اگر آپ فورن ایکسچینج میں سارا جو جتنے لوگ آپ جا رہے ہوں سارے کل تک اس کی ٹرانزیکشن کر دیں تو پھر کچھ ہو سکتا ہے. حضرت نے دبئی میں ایک مرید کو ٹیلی فون کر دیا تو انہوں نے سب کا پیسہ وہ فوراً بھیج دیا تو حضرت ان کے کاغذات لے کر اگلے دن چلے گئے تو مکر گئے کہتے میں نہیں کر سکتا. تو حضرت نے فرمایا تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا داروغہ نہیں بنایا، بس تیری قسمت میں نہیں تھا، میں نے تو جانا ہے. کیونکہ جن نے بلایا تھا تو ظاہر پر تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ رہ جاتے. یہ الگ بات ہے کہ لیکن بہرحال اسباب تو ہوتے ہیں. اب اسباب کون سے بننے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو حضرت تھکے ہوئے تھے، ظاہر آنا جانا معذور بھی تھے. تو یہ یہ نہیں وہ میلوڈی کے ساتھ جو مذہبی امور کا ہے نا، یہ اس کے ساتھ ٹرن لے رہے تھے. تو یہیں پر جسٹس عبدالحکیم صاحب کا وہ تھا گھر تھا، وہ حضرت کے مرید تھے. تو وہ خادم نے کہا کہ حضرت کچھ آرام کرنے کے لیے جسٹس صاحب کے یہاں چلے جائیں تو اچھا ہے. میں کہا ہاں ٹھیک ہے مناسب ہے، بولے ریسٹ ہو جائے گا. وہاں ان کے گھر چلے گئے تو جسٹس صاحب تیاری کر رہے تھے وہ جانے کے لیے. تو آپ تشریف لائے، میرے تو ضیاء الحق کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے تو آپ حضرات آرام فرمائیں، میں بھی ان سے مل کے آتا ہوں. تو ان کے خادم نے کہا کہ حضرت بات یہ ہوئی ہے تو اگر آپ یہ بات بھی ضیاء الحق کے ساتھ کر لیں تو کیا اچھا ہے. کہتے ہاں بالکل، مجھے سارے کاغذات دے دو. سارے دے دیے اور جسٹس صاحب چلے گئے اپوائنٹمنٹ کے طور پر. وہاں پہنچ کے ضیاء الحق کو جب دے دیے تو ضیاء الحق نے پہلے کہا کہ مولانا کو کیا ہو گیا تھا ابھی تک، کیوں مطلب اتنے دیر مانے کی کیا ضرورت، وقت پہ کرنا چاہیے. اور دستخط کر دیا گیا تھا جی، اسپیشل کوٹے کے طور پہ جو مطلب دستخط کر لیا، کام ہو گیا جی، چلے گئے. جی پہنچ گئے. مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو اس قسم کی حالت ہو تو اس میں تو انسان واقعی پھر کہتا ہے کہ وہی میں نہیں مانوں گا تو ہو جائے گا نا. تو یہ حضرت فرماتے ہیں کہ ذرا جو ایمانیات ہیں وہ سامنے آ جائیں اور یقین میں بدل جائے. ایمان کا شعبہ دل کا ہے اور یقین کا شعبہ عقل کا ہے. لہذا جب تک یقین کے شعبے میں بات نہیں آتی اس وقت عمل کی توفیق نہیں ہوتی. ایمان ہوتا ہے. مجھے بتاؤ دنیا میں جتنے گناہگار ہیں مسلمان، کیا ان کا ایمان نہیں ہے؟ کیا ان کو کافر ہم کہہ سکتے ہیں؟ ایمان تو ہے لیکن پھر عمل کیوں نہیں؟ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات مانو یا اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانو؟ اللہ کی بات مانو ہے نا، سب ایمان والوں کو پتہ ہے نا، پھر کیوں گناہ کرتے؟ دیکھو شرابی بھی مسلمان ہوتے ہیں، زانی بھی مسلمان ہوتے ہیں، چور بھی مسلمان ہوتے ہیں، ڈاکو بھی مسلمان ہوتے ہیں، یہ سارے مطلب مسلمانوں میں ہے نا. تو کیا وجہ ہے؟ بس اور بالآخر تم یقینون کے مرتے مستقبل جانا ہوتا ہے. جب یہ چیز ہو جاتی ہے پھر سب کچھ ٹھیک. کہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ڈاکو تھے اور بس کئی ڈاکہ ڈال رہے تھے تو دیکھا کہ کوئی شخص تلاوت کر رہا ہے قرآن پاک کا. تو عرب تو تھے تو قرآن کی آیت تھی کہ کیا اب بھی
ان کا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا وقت نہیں آیا. یہ آیت مطلب کر بس لرز کے رہ گئے اور دل پیاسا اثر ہوا کہ بس اسی وقت توبہ کر لیا. اور خدا کی شان، جس کی قسمت میں ہدایت ہوتی ہے تو آدمی حیران ہو جاتا ہے. وہ اپنے ساتھ باقاعدہ ریکارڈ رکھتا تھا کہ میں نے کہاں کہاں ڈاکر ڈالے اور کس سے کتنا کتنا لیا ہے. ہاں جی، تو وہی چیز کام آ گئی. پھر باقاعدہ جو ہے نا مطلب یہ کہ سب کو پیسے واپس کر دیا، اور جن کو نہیں کر سکے ان سے ٹائم لے لیا، اور بس طریقے سے ماشاءاللہ سارا کھاتا کلیئر ہو گیا. اور پھر وہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں. ہمارے چشتی بزرگوں کا جو شجرہ ہے ان میں ان کا نام ہے غالباً تیسرا چوتھا نام ہے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ. ہاں جی، تو یہ جو ہے نا یہ والی بات ہے کہ انسان کو یقین کے درجے میں آنا چاہیے. بس وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ استشہاد، تاکہ استدلال کی تنگی سے نکل کے کشف کے کل میدان میں اجمال سے تفصیل کی طرف مائل ہو جائے. مثلا واجب الوجود تعالی و تقدس کا وجود اور سبحانوں کی وحدت جو پہلے استدلال یا تقلید کے طور پر معلوم ہوتی تھی، اس کے اندازے کے موافق یقین حاصل ہوا تھا. لیکن جب طریقہ کا سلوک میسر ہو جاتا تھا تو استدلال و تقلید کشف و شہود سے بدل جاتا ہے. بالکل چیزیں ہوتی نظر آتی کہ اللہ کرتا ہے. ہاں جی، پہلے سنو ہوتا ہے اور مانا ہوا ہوتا ہے. اب سنو نہیں، دیکھ لیتے ہیں، مان لیتے ہیں. ہاں جی، اور کامل ترین یقین حاصل ہو جاتا ہے. تمام اعتقادی امور میں ایک کیا ہے، اور نیز طریقے صوفیہ کے سلوک سے مقصود یہ ہے کہ احکام فقہیہ کے ادا کرنے میں آسانی حاصل ہو جائے. جب نفس مطمئنہ حاصل ہو جائے گا تو ظاہر نفس اڑی نہیں کرے گا. جب اڑی نہیں کرے گا تو آسانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مجھے بتاؤ، جو پکا نمازی ہوتا ہے اس کو نماز پڑھنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو مقام حاصل ہو چکا ہوتا ہے. لہٰذا اس کے لیے جو پکا روزہ دار ہوتا ہے اس کو روزہ رکھنے کی کیا تکلیف ہوتی ہے؟ بس روزہ رکھنا شروع کر لیتے. جو زکوٰۃ دینے والا ہوتا ہے اس کو زکوٰۃ دینے میں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ ہاں جی، جو اس طرح مطلب اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دیا تو حج کرنے بھی مشکل نہیں ہوتا پھر، اور وہ مشکل دور ہو جائے جو نفس کی امارگی سے پیدا ہوتا ہے. اور اس فقیر کا یقین ہے کہ طریق صوفیہ حقیقت میں علوم شریعہ کا خادم ہے. کس طرح خادم ہے؟ نہ کہ شریعت کے خلاف کوئی اور عمل. اصل تو ہے شریعت پر عمل. اگر ایک انسان شریعت پر عمل کرتے ہے اس سے کوئی اور مطالبہ نہیں ہے، کوئی اور مطالبہ اس سے نہیں ہے، بس وہ شریعت پر عمل کا مکلف ہے. لیکن شریعت پر عمل میں جو رکاوٹیں ہیں، مثلا نفس و شیطان رکاوٹ ہے، اگر ان رکاوٹوں کو آپ دور نہیں کرتے تو ظاہر مطلب شیطان و نفس آپ کو چکر دیتا رہے گا اور گناہ کرواتے رہیں گے اور اعمال چھوٹتے جائیں گے. یہی ہے نا. تو گویا کہ تصوف میں اس رکاوٹ کو دور کرنا ہے، ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے، تو رکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور ساتھ یقین بھی حاصل ہو جاتا ہے. تو سبحان اللہ، مطلب یہ کہ دونوں طرف. تو یہ یہاں پر مطلب یہی والی بات مطلوب ہے کہ نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں بدلنا، دل کو پاک کرنا، اور عقل جو ہے نا وہ سنت کی فہم حاصل کر لے. یہ تین چیزیں ہیں. سنت کا فہم حاصل کرتے بس کام ہو گیا. اور میں نے اپنے رسالہ کتابوں میں اس معنی کی تحقیق میں لکھا ہے، اس غرض کو حاصل کرنے کے لیے طریقہ علیہ نقشبندیہ کا اختیار کرنا تمام طریقوں سے زیادہ اولا اور انسب ہے، کیونکہ ان بزرگوں نے سنت کے مطابقت کو اپنے اوپر لازم کیا ہے اور بدعت سے اجتناب کرنے کے لیے فرمایا ہے. یہ وجہ کہ ان کے مطابقت کی دولت حاصل ہو جائے اور احوال کچھ نہ رکھتے ہو تو خوش ہیں، اور اگر احوال حاصل ہونے کے باوجود مطابقت میں فتور و کمی محسوس کرے تو ان احوال کو پسند نہیں کرتے. سبحان اللہ، بالکل حق ہے. لیکن یہ چیزیں ہوں تو پھر حق ہے. لیکن اگر یہی چیز ہی بن جائے اس کا، انہی کو اگر کشف اور ان چیزوں کا شوق ہونے لگے اور دعوے کرنے لگے کہ مجھے فلاں مقام حاصل ہے، تو پھر کوئی یہ والی بات تو نہیں کہ بس باقی غلط اور صرف یہی سے بات تو میں آ رہی نا. ہر چیز اپنے حقیقت سے پہچانی جاتی ہے. ہر دعویٰ کی اپنی دلیل ہوتی ہے. تو اگر نقشبندی سلسلے میں آج بھی چیزیں ہیں، سبحان اللہ،
بالکل ٹھیک. لیکن اگر آج اس کو رنگ اور دے دیا گیا اور کچھ اور چیزیں اس میں مقصود ہو گئی ہیں تو پھر ظاہر ہے پھر تو اصل کی طرف رجوع کرنا لازم ہے. اصل کی طرف رجوع کرنا لازم ہے. تو سنت، ایک تو سنت کا اتباع جیسے حضرت نے فرمایا ہے بہت ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مطلب نقشبندیہ کا جو اصل تھا، کیونکہ اس میں عوام کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے. عوام اصل میں اگر نقشبندیہ کا اگر آپ بنیادی نچوڑ دیکھ لیں تو اس میں ایمانیات کو مستحضر کرنے کا پورا انتظام ہے. ایمانیات کو مثال کے طور پر مراقبہ توحید افعالی جو ہے، اگر کسی کا پکا ہو جائے تو اس کو سب کچھ اللہ تعالیٰ سے وہ نظر آئے گا نا. سبحان اللہ، مقصود حاصل. اگر مراقبہ صفات ثبوتیہ کا تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا استحضار ہوگا. اگر مراقبہ صفات سلبیہ کا ہے تو ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف اس چیز کی نسبت نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ میں نہیں ہے، جو اللہ کا نہیں ہے. تو گویا کہ یہ پورا ایک انتظام اس میں کیا گیا ہے کہ وہ جو عقائد ہے مستحضر ہوں، ایمانیات پہ یقین آ جائے. اور اس طریقے سے تو عوام کے اندر جن میں شوق نہیں تھا ان میں شوق پیدا ہو جائے جذب کی وجہ سے، جو بنیاد ہے. تو اگر یہ بات ہے تو سبحان اللہ تو بالکل ہے. لیکن آگے جا کر ابھی میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں جو حضرت یہ بہت بڑے نقشبندی شیخ ہے حضرت خواجہ حرار قدس سر تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمام احوال مواجید ہم کو دے دیے جائیں اور ہمارے حقیقت کو اہل سنت اور جماعت کے اعتقادات سے نہ نوازے تو ہم سوائے خرابی کو اور کچھ نہیں جانتے. اور اگر سنت و جماعت کے اعتقادات ہم کو عطا کر دیں اور حال و حوال سے کچھ نہ ملے تو پھر کچھ غم نہیں. جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائے تو پھر جو سطحی چیزیں وہ ملے نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس پر غور کرنا پڑے گا. اور نیز اس طریق کی ابتدا میں انتہا درج ہے. اس کا مطلب حضرت نے خود ہی وہ جو مکتوب شریف ہے 287 اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ بنیادی طور پر یہ اس لیے کہ شوق پیدا کیا جائے. وہ لے وہ مکتوب 287 یہ ساتھ ساتھ چلانا پڑتا ہے ورنہ پھر یہ کہ بھول جاتے لوگ. ہاں جی، یعنی اس میں چلانے پڑتے. تو حضرت نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو ہے نا شوق کے لیے ہے، شوق کے لیے. تو شوق کے لیے بات اور ہے اور حقیقت والی بات اور ہے. تو حقیقت میں جو حضرت نے ایک اور مکتوب میں بات فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ 3 ہے. ایک ہے جذب مبتدی اور ایک ہے سلوک طے کرنا، پھر اس کے بعد جذب منتہی ہے. یہ 3 چیزیں ہیں. اور باقی سلاسل میں جذب مبتدی نہیں ہے، براہ راست سلوک ہے اور پھر جذب منتہی ہے. تو اب اگر سلوک براہ راست کوئی طے کر سکتا ہے بغیر ان چیزوں کے تو کیا کرے؟ کوئی حرج ہے پھر اگر کوئی طے کر سکے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک شخص ہے بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہا ہے اور ایک کتا بھوک سے مر رہا ہے اور وہ اس کو دیکھ دیکھ کر رو رہا ہے. کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ کیوں رو؟ کہتے ہیں اس کو دیکھ کے اس کو پتہ ترس آتا ہے اور کھانے سے کچھ دیتا نہیں. دوسرا آدمی نہ رو رہا ہے نہ اس سے کچھ بظاہر غم کا اثر ہو، لیکن وہ اپنے کھانے میں اس کو شریک کر لیتا ہے. کیا خیال ہے کون کام ہے؟ ہاں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جذب مبتدی حاصل نہیں ہے لیکن جذب مبتدی کا جو حاصل ہے وہ حاصل ہے، جو جذب مبتدی کا حاصل ہے وہ حاصل ہے، تو پھر کیا خیر ہے؟ ضرورت ہے؟ پھر ضرورت نہیں ہے. تو حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کہ خواص کے لیے چشتیہ ہے، عوام کے لیے نقشبندی ہے، یہ ان کا تحقیق ہے. خواص کے لیے چشتیہ ہے کیونکہ ان کو پھر فرمایا حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ خواص میں تھے لہذا ان کے بھی چشتیہ سے نسبت عطا ہوئی تھی پہلی. ہاں جی. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سبحان اللہ بالکل ٹھیک ہے.
لیکن چونکہ عوام آج کل زیادہ ہیں اور اکثر عوام زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا نقشبندی سلسلے کی فضیلت میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی خواص ہو تو ان خواص کو تو پھر آپ نہ ٹوکے نا کہ بھئی ہمارے طریقے کو خواہ مخواہ استعمال کر لو. ہاں جی، اس کے مجھے ایک الفریڈ جو جرمن میں مسلم تھے، انہوں نے بڑے اچھی طریقے سے اس کو سمجھایا تھا. اس چیز کسی اور چیز کو سمجھا رہے تھے، یہ چیز تو نہیں تھی اس وقت، مجھے اس کا پتہ بھی نہیں تھا. فرمایا کہ دیکھو ایک اپاہج ہے، پیروں سے لنگڑا ہے. نئی ٹیکنالوجی، جدید ٹیکنالوجی کے مطابق کوئی کیا ہوتا ہے اس کو بیساکھی ڈیزائن ہوئی ہے اور جو بہت مفید ہے، اس میں بہت سہولت ہے اس میں، وہ اس تک پہنچا ہے. اور وہ اس کی تعریف میں رتب اللسان ہو کہ اتنا اچھا اتنا اچھا اتنا اچھا اتنا اچھا. اور جن کے پیر ٹھیک ہے ان کو بھی کہتے ہیں آپ یہ لوگ لے لیں. تو کہیں گے ہم کیوں لیں بھئی، آپ کے لیے تو ٹھیک ہے نا کہ آپ تو. ہاں جی، لیکن ہم لوگ کیوں لے لیں؟ ہاں جی، تو ظاہر مطلب ہے کہ وہ تو ان کے لیے تو نہیں ہے نا. تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا شوق پہلے سے دیا ہو کہ اس سلوک کے مجاہدات برداشت کر سکتے ہیں اور ریاضت برداشت کر سکتے ہیں. جیسے حضرت شیخ ابو سعید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے ساتھ کیا کیا تھا ان کے شیخ نے؟ کیا کیا تھا؟ ان کو فوراً ہی فرمایا دیکھو، یا وہ شان صاحبزادگی کا کہ ان کے وہ ہو رہے ہیں، مطلب دعوتیں ہو رہی ہیں، ان کی دعوتیں ہو رہی ہیں، اور یا پھر یہ خود ہی دعوت کر رہے ہیں حضرت. اور یا پھر جو نے کہا حضرت میں تو اس کے لیے نہیں آیا تھا. اچھا کس کے لیے آئے تھے حضرت؟ وہ جو آپ جو چیز ہمارے گھر سے لے کے آئے میں اس چیز کے لیے آیا تھا. اچھا واقعی یہی بات ہے؟ جی بالکل یہی بات. اچھا تو پھر تو ان کپڑوں میں نہیں ملے گا جو آپ نے پہنے ہوئے. پھر میں کیا کروں؟ آپ کے میں پھر کپڑے دیتا ہوں. تو ان کو خادموں کے کپڑے دے دیے کہ یہ پہنو. دیکھو پہلے ہی سے بڑا مجاہدہ، لیکن باہمت سے لے لیے اور کپڑے پہن لیے. اور اس کے بعد پھر وہ جو بتایا کہ وہ سب اپنے صرف حمام میں آگ مطلب جھونکنا ہے اور جو ہے نا مطلب اپنا کچھ نہیں کرنا، بس نماز پڑھنی ہے، کھانا ملے گا وقت پر، آرام کرنا ہے اور یہ کام کرنا ہے، اس کو اور کچھ نہیں کرنا. ذکر وغیرہ بھی نہیں رہتے تھے ان دنوں. کمال ہے ویسے. میں آپ کو ایک وجہ بتاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے سلسلے پر اللہ کا بڑا کرم ہے الحمدللہ. چیزیں اللہ تعالیٰ کھول کے دکھا رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے. کسی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ وہ جو مجاہد ہے نا غزہ بصر والا، میں اگر نیچے دیکھوں تو ذکر کروں؟ ذکر؟ میں نے کہا نہیں اس وقت نہیں، کیوں اس وقت آپ ذکر کریں گے تو آپ گوئے کہ ذکر کی وجہ سے نیچے دیکھ رہے ہوں گے. تو جس وقت آپ ذکر نہیں کرو گے تو پھر نیچے نہیں دیکھ سکیں گے. وہ مجاہدہ کی ضرورت جو مطلب جس مقصد کے لیے پوری نہیں ہوگی، لہذا آپ کا مجاہدہ نامکمل ہوگا. آپ کا مجاہدہ تب مکمل ہوگا کہ آپ ذکر نہیں کریں پھر بھی یہ جانا مطلب آپ نیچے دیکھیں. یعنی آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، صرف نیچے دیکھ رہے ہیں. یہ بڑا مجاہدہ ہے. اگر آپ کچھ کر رہے ہیں تو وہ تو مجاہدہ نہیں رہا نا، وہ تو کام ہو گیا نا آپ کا، اس میں تو آپ مشغول ہو گئے. ہاں جی، جو لوگ کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں. مطلب یہ کہ وہ جو ہے نا اس وقت کچھ نہیں کرنا. تو پڑھا دیے کہ وہ والی بات دیکھو اللہ تعالیٰ نے دکھا دی. تو حضرت نے ان کو ذکر بھی نہیں دیا تھا، اور ذکر پہ اس وقت بھی مشاہد نہیں دیتے تھے، کیونکہ ذکر سے ایک تحلی آ جاتی ہے انسان کے اندر اگر پوری اصلاح نہ ہو چکی ہو. میں تو ذکر کر رہا ہوں. تو وہ جو مجاہدہ کا جو ہے نا وہ جو نفس کا گرانا ہے وہ چیز نہیں ہو پاتی. تو وہ جو ہے مطلب یہ کہ وہ کر رہے تھے. اور پھر بعد میں کئی قسم کے کٹھن ٹیسٹوں سے گزر کر حضرت نے جو جذب جب ہو گیا، جذب دیکھیں نا، مجاہدہ ہو رہا تھا ریاضت ہو رہی تھی، پھر منتہی جذب منتہی اللہ تعالیٰ نے کروا دی. کیسے؟ دو طریقے سے.
ایک تو یہ کہ حضرت شیخ جلال رحمۃ اللہ علیہ کو اونگ آئی اور شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ کو دیکھا خواب میں کہ میں نے تو آپ سے اتنا مجاہدہ نہیں لیا تھا جو میرے پوتے سے آپ لے رہے. اجازت ہے نا, ادھر سے قبولیت ہو گئی, راستہ بن گیا. تو ان کو فوراً احساس ہو یہ واقعی تو کدھر ہے وہ بولا. اچھا ان کو کہا کہ اچھا شکار کے لیے چلتے ہیں, آخری ٹیسٹ شکار کے لیے چلتے ہیں اور یہ شکار کریں گے اور ان کو رسیاں تمائی دو شکاری کتوں کے, ان کو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا, یہ انسٹرکشن دے دیا. اب وہ اتنا بات ماننے کے ہو گئے تھے کہ ان نے کہا کہ کئی شیخ کے حکم مدلی نہ ہو جائے, تو ان نے رسیاں اپنے کمر کے گرد کس لی تاکہ مجھ سے چھوٹ نہ جائے. اب وہ مجاہدات کی وجہ سے کمزور بھی ہو گئے تھے, مجاہدات کی وجہ سے کمزور بھی ہو گئے. اب کتوں نے جو شکار کو دیکھا تو وہ تو لپک پڑے اور یہ کمزور تو گر گئے. تو اب کتے شکار کی طرف جا رہے ہیں اور یہ ساتھ بیٹھ کے سیٹ رہے ہیں, کبھی جاڑیوں میں کبھی پتھروں پہ, کبھی کیا لہولہان ہوتے جا رہے ہیں. لیکن اس حالت میں جذب منتہی اس پہ ہو رہا تھا, تجلی ہو رہی تھی. اس تجلی میں ایسے مست ہے کہ اپنی طرف تو دھیان ہی نہیں تھا کہ میں کدھر ہوں. تو اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ ان کو ڈھونڈا تو کسی جاڑے میں پڑے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد چونکہ مست ہو گئے تو اس میں نے کہا کہ اب دوبارہ ایسی تجلی ہو. اب دوبارہ تجلی کیسی ہو؟ تو نے کہا کہ مجاہدے سے ملی ہے تو چلو میں خود اختیاری مجاہدہ کر لیتا ہوں. تو مجاہدہ کیا کہ حب سے دم کر لیا, سانس روک دی. کیا میں سانس اس وقت لوں گا جب تک یہ تجلی نہ ہو. ادھر اللہ تعالیٰ کا بھی فضل ہو گیا تھا. جب فضل ہو گیا تھا تو دوبارہ تجلی ہو گئی. جب دوبارہ تجلی ہو گئی تو اتنی خوشی ہوئی کہ وہ جو سانس چھوڑ دیا تو جھٹکے سے چھوڑا نا, کیونکہ بند کیا تھا, تو دونوں پسلیاں ٹوٹ گئی. تو غیب سے ایک چمچ آیا جس میں دوائی تھی اور وہ پلا دیا اور فرمایا کہ اپنے شیخ کو کہہ دو کہ چند دن چوزوں کا شوربہ پلا رہے. یہ جگہ ہے, چند دن چوزوں کا شوربہ پلا رہے. تو حضرت نے ماشاءاللہ ان کو ایسے ہی کیا. جب صحتیاب ہو گئے پھر ماشاءاللہ خلعت ان کو دے دی اور فرمایا ماشاءاللہ تم وہی کا شخص ہو جو آپ کے گھر سے میں جو چیز نعمت لے کے آیا تھا تم واپس لے جا رہے ہو. شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ. دوسرا واقعہ سناتا ہوں. حضرت شیخ عبدالرحیم سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ, یہ انگریزوں کے فوج میں وہ تھے, سپاہی تھے اور لڑے تھے حضرت شیخ عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ. تو ادھر سے طائب ہو گئے, حضرت کے مرید ہو گئے. تو حضرت نے ان کو فرمایا کہ اچھا تم جاؤ فلاں وادی کے اندر بیٹھ جاؤ اور بس وہیں پر عبادت کرنا ہو, جب تک میں نہ کہوں تو ادھر سے ہلنا نہیں ہے. عجیب مجاہدہ. 6 مہینے کے لیے بھیج دیا تھا, سال تک پتہ نہیں کیا. اب جب سال تک پتہ نہیں کیا تو ان کے جو ساتھی تھے, پھر بھائی تھے, ان کو خیال ہو گیا کہ یہ تو پتہ نہیں کدھر ہے. تو حضرت کو یاد دلایا کہ حضرت آپ نے کسی کو بھیجا تھا اس طرح. اچھا ٹھیک ہے, ان کو بلاؤ. ان کو بلایا تو اس وقت وہ کبھی پتے کھا کے گزارا کر رہے, کبھی کیا جا رہے, اس وجہ سے بڑے کمزور ہو گئے تھے. تو جب آئے تو حضرت حکیم بھی تھے, ماشاء ان کا خود علاج کیا. جب صحتیاب ہو گئے تو ان کو خلعت پہلایا اور اجازت دے دی. تو میں جاؤ, علماء تمہارا انتظار کر رہے ہیں, علماء تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اور پھر جب آئے اپنے علاقے کی طرف تو بڑے علماء نے ان کی بیعت کر لی. ماشاءاللہ سلسلہ ان کا چلا, یہ رہے پوری سلسلہ یہی ہے, ادھر سے چلا. یہ ہمارے جو نفیس شاہ صاحب تھی لولی سبدرہ, مطلب یہ انہی کی طرف سے شاہ عبدالقادر پور رحمۃ اللہ. تو بس ٹھیک ہے جی, اللہ پاک کے قبول. یہ جذب منتہی ہوتا ہے. تو جذب منتہی جو ہے مطلب یہ کہ جب انسان اپنے اصلاح کر لیتا ہے, نفس کو مار دیتا ہے, نفس کو یعنی مطلب ایک ٹریم کر لیتا ہے, نفس مطمئنہ بن جاتا ہے, تو اللہ کا فضل ہو جاتا ہے. جب اللہ کا فضل ہو جاتا ہے تو جذب ہو جاتا ہے, پھر یہ ہو جاتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ
اگر کوئی شخص مشقتوں اور مجاہدات کو بغیر جذب مبتدی کے اگر کر سکتا ہے تو کیا آپ اس کو کہیں گے کہ نہیں پہلے جذب مبتدی حاصل کر لو پھر اس کے بعد یہ کرو؟ ضرورت ہی نہیں، مقصود حاصل ہے۔ تو یہ اصل میں بنیادی بات ہے۔ تو یہ اصل میں ابھی آپ کو دکھانا چاہتا تھا، وہ جو بات ہے کہ حضرت نے فرمایا تھا، جو اس میں حضرت نے فرمایا کہ ہم نے دیکھیں حضرت نے فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ فرماتے میں نہایت را در بدایت درج می کنیم، ہم نہایت کو بدایت میں درج کرتے ہیں۔ اس عبارت کا معنی ہے کہ وہ انجذاب و محبت جو منتہی کو انتہا میں میسر ہوتا ہے، وہ انجذاب و محبت اس طریقہ علیہ میں ابتدائی سے پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ منتہی کا انجذاب روح کا انجذاب ہے اور مبتدی کا جذب قلبی ہے۔ چونکہ قلب روح اور نفس کے درمیان برزخ ہے، اس لیے جذب قلبی کے ضمن میں جذب روحی بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اس اندراج کی تخصیص اس طریقہ علیہ کے ساتھ کرنا اگرچہ بات تمام جذبات میں حاصل ہے، اس وجہ سے کہ اس طریقہ علیہ کے بزرگوں نے اس مطلب کو حاصل کرنے کے لیے خاص طریقہ وضع کیا، اس مطلب کے اصول کے لیے راہ متعین کر لیے، اور دوسرے طریقوں کے حضرات کو مطلب اصول اللہ اتفاقاً حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اس کا کوئی خاص ضابطہ مقرر نہیں۔ اس طریقہ علی کے بزرگ کو جذبہ کے مقام میں خاص شان حاصل ہے جو دوسروں کو مجبور کرے تو شاذ و نادر ہے۔ اس بنا پر ان میں سے بعض حضرات کو اس مقام میں بغیر مناظر سلوک طے کرنے کے ارباب سلوک کا فنا و بقا کے مشابہ ایک طرح کا فنا و بقا حاصل ہو جاتی ہے۔ مقام تکمیل کا کچھ سے بھی مقام سیر ان باللہ کے مشابہ حاصل ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ یہ لوگ مستعد لوگوں کی تربیت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس بات کی تحقیق ان قریب آ جائے گی۔ تو یہاں پر آگے فرماتے ہیں یہاں آخر میں فرمایا ہے لہذا بدایت میں نہایت کے درج سے مراد یہ ہے کہ نہایت کی صورت بدایت میں مندرجہ ہے، نہ کہ نہایت کی حقیقت، یعنی صورت مندرجہ ہے، نہ کہ نہایت، کیونکہ اس کا بدایت میں اندراج محال ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ لفظ صورت اس لیے نہ لایا ہو کہ اصلاح کے طالبوں میں ترغیب و شوق پیدا ہو، حقیقت یہی جو میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو حضرت کے الفاظ، اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فقہ کا جو قاعدہ نا فقہ کا وہ کیا ہے؟ قرآن اور احادیث شریفہ مستحضر ہوں، پھر اس سے کوئی فقہ کا جزیہ جب نکال لی جاتا ہے تو صحیح ہو، ورنہ اگر آپ صرف ایک قرآن کی آیت لے یا ایک حدیث شریف لے تو اس سے آپ فقہ نہیں مطلب، کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ کس چیز کو سمجھنے کے لیے اس کو ہر اینگل سے دیکھنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کے ذہن پہ کوئی صحیح بات آ سکتی ہے، ورنہ پھر یہ ہے کہ آپ صرف ایک چیز کو لے چکے ہوں گے اور دوسری جگہ پر اس کی تخصیص نہیں ہو چکی ہوگی، لہٰذا وہاں کے لیے ٹھیک نہیں ہوگی اور آپ اس کے لیے بھی اس کو استعمال کر لیں گے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ حضرت کے مکتوبات شریف سے جو آپ جائزہ لیتے ہیں تو کسی ایک مکتوب سے نہیں لیں گے، بلکہ تمام مکاتیب کا جو نچوڑ ہے اس سے آپ جائزہ لیں گے کہ حضرت کیسے کیا مراد ہے۔ جیسے میں نے اس مکتوب شریف کا تو آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا تھا نا کہ حضرت نے تینوں بتائی تھی، جذب مبتدی، پھر اس کے بعد سلوک، پھر اس کے بعد جذب منتہی، تو یہ سارے جو بتائے، لیکن ہر مکتوب میں تو ایسے نہیں بتایا، تو لہٰذا اگر کسی نے وہ مکتوب نہیں پڑھا ہو تو اس کا مطلب یہ لے کہ بس صرف نقشبندی سلسلہ افضل ہے باقی نہیں، اس کے ذہن میں ہی بات آ جائے گی، تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے، سارے سلسلے اپنے اپنے درجے میں کمال پڑے ہیں۔ ہم کسی ایک خاص سلسلے کی تعریف میں رتب اللسان نہیں ہے، جیسے ہم کسی خاص فقہ کے تعریف میں رتب اللسان نہیں ہے۔ اگرچہ ہم حنفی ہیں لیکن شافعی کو بھی حق پہ سمجھتے ہیں، مالکیہ کو بھی حق پہ سمجھتے ہیں، حنابلہ کو بھی حق پر سمجھتے ہیں، ان میں بھی اولیاء ہیں۔ دیکھو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ حنبلی ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کیا ہے؟ حنبلی ہے۔ خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ حنبلی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ شافعی ہے، اور مجید الثانی رحمۃ اللہ علیہ حنفی ہے، اس کو غلط کہیں۔ تو یہ مطلب اس طرح بات ہے کہ ہم جو ہے نا سب کو حق پر سمجھتے ہیں، لہٰذا اگر کسی کے اندر تعلی پائی جائے، چاہے وہ چشتی ہو تو ان کو سمجھائیں گے، چاہے وہ نقشبندی ہو تو اس کو سمجھائیں گے، چاہے وہ قادری ہو تو اس کو سمجھائیں گے، چاہے سہروردی ہو تو اس کو سمجھائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ سلسلے تو سارے صحیح ہے، علاج کیا ہے نا؟
تو علاج اگر کسی کا ہومیوپیتھی کے ذریعے سے ہو جائے تو کیا خیال ہے ایلوپیتھی کا علاج دوبارہ کرانا چاہیے اس کو؟ بھائی ہومیوپیتھی سے ٹھیک ہو گیا نا، علاج ٹھیک ہو گیا، بس کام ہو گیا نا. اور اگر کسی کا اکوپنکچر سے ہو گیا تو سبحان اللہ بس ٹھیک ہے، اس کا بھی ٹھیک ہو گیا. ایک آدمی کہتے میں نے تو اکوپنکچر کا نام بھی نہیں سنا. تو بھئی آپ نے نہیں سنا نا تو آپ نہ کرو نا، آپ کے اوپر حجت تو نہیں ہے. لیکن جس نے کیا ہے اور جس نے نام سنا ہے، جس کو فائدہ ہوا ہے تو کر سکتا ہے نا. یہ اصل میں بنیادی بات ہے. یہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے اندر ایک گڑبڑ ہے. یہاں جس کو جس دوائی سے آرام آئے تو سمجھتے ہیں کہ اب سارے لوگ ایک دوائی استعمال کریں. حالانکہ سب کا معاملہ ایک جیسا تھوڑا ہوتا ہے. بعض چیزیں بعض کو راضی نہیں آتی تو اس کو آپ استعمال کروائیں گے تو اس کا تو کباڑا ہو جائے گا. اب جیسے آگمنٹن میں نہیں لے سکتا. اب کسی کا آگمنٹن سے اگر ماشاءاللہ بیماری ٹھیک ہو گئی، مجھے کہتے ہیں آگمنٹن بہت بڑی میں کہتا ہوں بس ٹھیک ہے، آپ پھر دوبارہ آپ کو مسئلہ ہو دوبارہ بھی آپ استعمال کر لیں، آپ کے لیے بہت ٹھیک ہے، مجھے آپ معاف کر لیں، مجھے ویبرمائسین پہ چلتے رہنا چاہیے. ہاں تو یہ ہر شخص کا اپنا اپنا معاملہ ہوتا ہے. لہذا اس مسئلے میں ہم نہ کسی سے الجھتے ہیں اور نہ کسی کی بات ہم مان سکتے ہیں جب تک تحقیق نہ ہو. تو یہ فرمایا کہ نیز اس طریقے ابتدا میں انتہا درجے لحاظ ان بزرگوں کو پہلی قدم میں وہ کچھ حاصل ہو جائے جو دوسروں کو آخر میں حاصل ہوتا ہے. اگر فرق ہے تو صرف اجمال تفصیل اور شمول و عدم شمول کا. ان کی نسبت بعینی صحابہ کرام رضوان جیسی ہے، کیونکہ حضرت خیر البشر علیہ وآلہ الصلوۃ والتسلیمات کی پہلی صحبت میں صحابہ کرام کو جو کچھ حاصل ہو جاتا تھا وہ اولیاء امت کو آخر میں بھی شاید یہ حاصل ہو. یہ وجہ کا جو اسکندر رحمۃ اللہ علیہ جو خیر التابعین ہے اور حمزہ علیہ کی قاتل و حباشی کے مرتبہ کو نہیں پہنچے، جن کو صرف ایک ہی مرتبہ خیر بشر علیہ وآلہ السلام کی صحبت حاصل ہوئی تھی، کیونکہ صحبت کی بزرگی تمام فضائل و کمالات سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ ان کا ایمان شعوری ہے، وہ دوسروں کو دولت میسر نہیں. سبحان اللہ. حضرت کی بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن حضرت تھانوی مذہب کی بات بھی غلط نہیں ہے. جن نے فرمایا کہ مطلب یہ چشتیہ طریقہ جو ہے خواص کا طریقہ ہے، اور صحابہ کرام کو جس طریقے سے مطلب یہ کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی اور بغیر اس کے ان کو ساری چیزیں حاصل تھی، تو ہمارا طریقہ اس کے مطابق ہے. سبحان اللہ. وہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، بات ایک ہی ہے نا. اس لحاظ سے ہم تو کسی ایک کی بھی وہ نہیں بات کرتے. ہم تو کہتے ہیں ان معاملات میں جو تفصیلی چیزیں ہیں اس میں ہم جو ہے نا سب کی مانتے ہیں اپنی اپنی جگہ پر. باقی ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر نقشبندی سلسلے پہ چل رہے ہیں تو پھر تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ کی بات ماننی پڑے گی، کیونکہ اس کے امام ہے. باوجود اس کے جو تفصیلات ہے، اس میں وقت کا جو شیخ ہوتا ہے وہ مجتہد ہوتا ہے. وقت کا جو شیخ ہوتا ہے مجتہد ہوتا ہے، لہذا ان کو اپنی طریقے پہچانا ہوتا ہے. اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ اور یہ حضرات مائنڈ نہیں کرتے، یہ حضرات مائنڈ نہیں کرتے بلکہ شرح صدر پہ چھوڑتے ہیں، اپنے شرح صدر پہ چلے. مجھے خود صوفی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ کا جی چاہے گا کہ میں لوگوں کی طرح دین پر یعنی دین کا جو وہ کر رہے ہیں اس کے مطابق جاؤں. نہیں شاہ صاحب ایسا نہیں کرنا، اپنے شرح صدر پہ چلنا ہے، اپنے شرح صدر پہ. اور حضرت نے سبحان اللہ کچھ ہی منٹوں کے بعد اس کو اپنے اوپر اپلائی بھی کر دیا. تو میرے ساتھ کچھ بات فرما رہے تھے کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے، اور میرا طریقہ جو تھا اپنا تھا، میں نے کہا کہ جو بتایا تھا اس کے مطابق تھا. تو حضرت نے فوراً فرمایا آپ اپنے شرح صدر پہ چلے، یہ میری رائے ہے، یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کو مان لیں. فوراً چند منٹوں کے بعد اپنے اوپر اپلائی کر دیا. یہ اصل میں بات ہے. میرے دوسرے شیخ جو اصل شیخ تھے حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی یہی بات کہ ایک بات پہ حضرت جو جس پہ چیز پہ میں تحقیق کر رہا تھا اس پہ حضرت کی تحقیق دوسری تھی، علمی بات تھی، تصوف کی بات نہیں تھی. تصوف کی بات نہیں تھی، علمی بات تھی. اس میں میری تحقیق الگ تھی، حضرت کی تحقیق الگ تھی. تو میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت کیا میں آپ کی تحقیق لے لوں؟ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے دن دکھایا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. آئیے. تو میں نے حضرت سے عرض کی کہ حضرت کیا میں آپ کی تحقیق لے لوں؟
اپنی تحقیق کو چھوڑ دوں. تو حضرت نے مراقبہ کیا. ہاں جی، مراقبہ کے بعد پھر فرمایا آپ تحقیق کر رہے ہیں نا؟ جی ہاں. کرتے رہے، کیا رہے، مجھے اپنے تحقیق پر نہیں لایا، کیونکہ علمی تحقیق تھی. تو علمی تحقیق تصوف سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تصوف میں اپنے شیخ کے ساتھ اختلاف نہیں کیا جا سکتا. لیکن میں اگر حنفی ہوں اور میں شافی بزرگ سے بیعت ہوا تو کیا رفع دین کروں گا؟ نہ مجھے کہیں گے، نہ مجھے وہ کہیں گے کہ تم رفع دین کرو کیونکہ میں رفع دین کرتا ہوں. نہیں، وہ کہے گا تم حنفی ہو تو حنفی دے گے بھی. اس مسئلے میں بڑے وسیع ظرف ہوتے ہیں، اس مسئلے میں وہ بڑے وسیع ظرف ہوتے ہیں. اس کی وجہ کہ معاملہ اور ہے، فقہ الگ ہے، تصوف الگ ہے. تو اس میں تحقیق کی بات ہوتی ہے، لیکن تصوف میں نہیں. تصوف میں فرمایا، یہ عبارت حزبی کے بارے میں ایک دفعہ کچھ بات میں نے عرض کی، فرمایا شبیر صاحب، مولانا شاہ صاحب نے فرمایا یہ بزرگوں کے صدیوں کا تحقیق ہے، اس میں آپ کی تحقیق نہیں چلے گی. وہاں پر فوراً روک دیا. اس میں بزرگوں کی صدیوں کی تحقیق ہے، اس میں آپ کی تحقیق نہیں چلے گی. جی صحیح. تو بات یہ ہے کہ جہاں تک تصوف کی بات ہے اس میں شیخ کے ساتھ اختلاف نہیں ہو سکتا. ہاں شیخ بن جاؤ پھر کر سکتے ہو، پھر کر سکتے ہو. شیخ بن جاؤ پھر کر سکتے ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ کیا ہے کہ جس دور میں وہ شیخ ہیں آپ اس کے بعد کے دور کے شیخ، تو بعد کے دور میں حالات بدل سکتے ہیں نا. تو شیخ صدر پہ آپ عمل کریں گے، اس کے مطابق چلیں گے. یہ والی بات ہے. تو اصل میں یہی والی بات ہے. حضرت صوفی اقبال صاحب نے ایسے کیا تھا. وہ کوئی مسئلہ تھا جس پہ کچھ اختلافی بات چلی تھی. انہوں نے فرمایا کہ جن حضرات کی تکمیل ہو گئی ہے ان کو نہیں روکنا چاہیے، وہ اپنے اپنے تحقیق پہ عمل کریں، اور جن کی تکمیل نہیں ہوئی تو وہ احتیاط کریں. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو بات ہوتی ہے اس میں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. خیر شنیدہ کے بہت معنی ندیدہ، یہی وجہ ہے کہ انکار خدا میں ایک سر جو خرچ کرنا دوسرے کے سونے کے باہر جتنا خرچ کرنے سے بہتر ہے، اور تمام صحابہ میں نفس فضیلت میں برابر ہے. لہذا ان سب بزرگوں یعنی صحابہ کرام کو نیکی سے یاد کرنا چاہیے، کیونکہ تمام صحابہ میں عادل ہیں اور روایت و تبلیغ کام میں سب برابر ہے. ایک کی روایت کو دوسرے کی روایت پر قبولیت میں تو کوئی ترجیح نہیں. یہی صحابہ عاملین قرآن مجید کو اٹھانے والے، قرآن کریم کی متفرق آیت کو ان کے عدل کے اعتماد پر ایک سے بھی یا دو سے تین آیتیں اخذ کر کے جمع کر جائے. اگر صحابہ کرام میں سے کسی کے ایک عدالت پر کوئی اعتراض کرے تو اعتراض قرآن مجید تک پہنچتا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ بعد آیت کا جمع کرنے والا ولی صحابی ہو، تو قرآن پر بات چلی جائے گی نا. ہاں جی. اور وہ جھگڑے اور اختلافات جو ان بزرگوں کے درمیان گزرے ان کو اچھے معنی پر محمول کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اور اس تعصب سے دور کرنا چاہیے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو صحابہ کرام کے حالات سے بہت زیادہ واقف فرماتے ہیں، تلک دماء طہر اللہ تعالیٰ عنہا ایدینا فلا نطہر عنہا السنتنا، یہ وہ خون ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اپنے زبانوں کو بھی ان سے پاک رکھیں. ہاں جی. اور اس قسم کا قول امام اجل حضرت جعفر صادق رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اچھا ایک بات میں یاد رکھوں، چونکہ میری بات الحمدللہ ابھی انٹرنیٹ پہ جا رہی، بہت سے دور دور لوگ اس کو سنتے ہیں، تو میں ذرا تحقیق مطلب سے وہ بتا دوں کہ میری ان باتوں کو نقشبندی سلسلے کے مخالفت میں معمول نہ کیا جائے کہ میں کوئی نعوذ باللہ من ذالک نقشبندی سلسلے کی مخالفت کر رہا ہوں یا صرف نہیں. میں نے اپنا میں نظر بالکل صاف واضح طور پر بتایا کہ ہم سارے سلسلوں کو صحیح مانتے ہیں. اور میرے شیخ نے میرے بارے میں ماشاءاللہ ارشاد فرمایا تھا کہ تمہاری نسبت نقشبندی ہے، تمہاری نسبت نقشبندی ہے، لہذا میری نسبت اپنی ذاتی تو نقشبندی ہے، لیکن حق بات تو حق ہوتی ہے نا. اب اگر میں اس بات کو اس لیے چھپاؤں کہ میں نقشبندی ہوں تو یہ تو دجل بن جائے گا، یہ تو دجل بن جائے گا. تو میں اس حق بات کرتا ہوں کہ سارے سلسلے حق ہیں، سارے سلسلے اچھے ہیں، بس ہر شخص کا اپنا اچھا ہونا ضروری ہے. وہ جو ہے نا صحیح طریقے سے چلے تو سارے سلسلے مفید ہیں،
اور اگر انسان خود اچھا نہ ہو تو پھر تو کوئی سلسلہ اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. ایک آدمی خود علاج نہ کرنا چاہتا ہو صحیح، یعنی مانتا نہ ہو، تو کون سا ڈاکٹر پھر اچھا ہے اس کے لیے؟ اس کے لیے تو کوئی ڈاکٹر اچھا نہیں ہے. اور اگر وہ مانتا ہو تو جس ڈاکٹر کے پاس بھی جائے گا تو اس کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اگر صحیح ڈاکٹر ہوگا تو اسے اس کو فائدہ ہوگا. تو یہ انسان کو خود ٹھیک ہونا چاہیے، پھر انشاءاللہ ساری باتیں ٹھیک ہیں.